ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آگے آنے والی جو بہترین معلومات ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نوید احمد۔ آج موجود ہوں میں ایوب ریسرچ سینٹر کے آئل سیڈ کے ڈپارٹمنٹ میں، آئل سیڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، اور میرے ساتھ ہیں، بلکہ میں موجود ہوں اپنے بہت ہی اچھے دوست، ہمارے بہت ہی انرجیٹک ینگ سائنٹسٹ حافظ سعد بن مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج آپ کو ہم کینولا پر بہت سے سوالات پوچھے گئے کئی سالوں سے، سعد بھائی اور میں آپ لوگوں کو، آپ فارمرز کو ہم بتا رہے تھے سارا کچھ۔ آج اس ساری 2 سال کی جو ہماری ایفرٹ ہے یا کینولا کے بارے میں جتنی بھی چیزیں مس ہو گئیں، آج ساری کنکلوڈ کریں گے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سے پہلے آج جو ہم یہ معلومات جانتے ہیں حافظ سعد صاحب سے کہ کینولا کی کاشت یا رایا کی کاشت میں کاشتکار کی وہ کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون سے بلنڈرز ہیں جو کہ اس کی پیداوار کو بہت نیچے حد تک لے آتی ہیں۔ تو اس کو آپ ان غلطیوں کو آپ یہاں جان لیں کون سی ہیں، اور اس سیزن میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو غلطیوں کا تدارک کریں تاکہ آپ کی پیداوار بہتر ہو۔ جی حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کینولا، رایا، جتنی بھی اس کی اقسام ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ پہلا بیج حاصل کرنے کے بعد جو پہلا جو مرحلہ ہے اس کا وقت کاشت ہے، کہ جو صحیح وقت کاشت ہے اگر اس کو نہ کاشت کیا جائے، بہت ارلی کاشت کر لیا جائے، اس میں بھی اس کو نقصان ہوگا کہ ارلی ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جرمینیشن بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور اگاؤ کے بعد جو چھوٹی سیڈلنگ ہے وہ برن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جل جاتی ہے، اور بعد میں جلدی فلاورنگ اور جلدی جو ہے نا اس نے اپنی کراپ سٹیج مکمل کر رہی ہوتی ہے تو پیداوار کم ہوتی ہے۔ اور دوسری جو دیکھنے میں آ رہا ہے، کاشتکار اس کی لیٹ کاشت کرتے ہیں، کہ جتنا زیادہ آپ اسے صحیح وقت پہ کاشت نہیں کریں گے، لیٹ کرتے جائیں گے، اس سے بھی ایک اس کی بڑھوتری کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ دوسرا، اس میں جب فیبرری کا موسم آئے گا اس وقت یہ ابھی پھولوں پہ یا پھلیاں بنانے کے مرحلے کے اندر گزر رہی ہوگی، اس وقت ایک جو اس کا میجر انسیکٹ ہے ایفیڈ یعنی تیلا، وہ حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کا کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم فصل بڑی اس طرح کی ہوتی ہے، اس میں اسپرے بھی نہیں ہو سکتا، اندر جایا نہیں جا سکتا، تو وہ جو ہے ایفیڈ ان کنٹرول ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بھی بہت شدید لاس کرتا ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور 50% سے زیادہ بعض دفعہ جو ہے اس سے بھی جو ہے پیداوار کے اندر لاس ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو صحیح وقت کاشت ہے، کوشش کریں کہ رائے کو ستمبر کے آخری 10 دن یا زیادہ سے زیادہ اکتوبر کے پہلے ہفتے تک لے جائیں، اور جبکہ کینولا اقسام کو اکتوبر کے پہلے 10 دن کے اندر اس کی کاشت مکمل کر لی جائے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم آتے ہیں تو کھادوں کا استعمال ہے، تو کاشتکاروں کے ذہن میں ہوتا ہے جی رایا سرسوں کو جو ہے کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جتنی بھی ہماری ورائٹی یا ہائیبریڈ ہے سارے فرٹیلائزر رسپانسیو ہے، تو اور دوسرے نمبر پہ ہم زمین کو اپنی کو اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ فصل کے اوپر فصل، ایک سال کے اندر 2 فصلیں 3 فصلیں لے رہے ہیں، جس کے اندر زمین کے اندر موجود جو اس کے اجزاء ہیں، خوراک ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں آرگینک میٹر بھی ایڈ نہیں کرتے، تو لہٰذا سب سے پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ریگولرلی گوبر والی کھاد، اور جو نہیں تو گرین مینورنگ جو جنتر ہے، اس طرح کی گوارا ہے، اس کی گرین مینورنگ کرنی چاہیے تاکہ آپ کی زمین میں نامیاتی مادہ وافر مقدار میں موجود ہو، تاکہ جو ہماری غیر نامیاتی کھادیں ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے عمل کر سکیں۔ تو اس کے لیے کھادوں کا متوازن استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زمین کا جو انالیسس کرانا چاہیے، سوائل انالیسس کرانا چاہیے، آج کل بڑا سستا ہے جو ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر لیبارٹری موجود ہے، وہاں سے آپ کرا سکتے ہیں، اور ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق آپ اپنی کھادیں ڈالیں۔ نہیں تو جو زمینیں متوازن زمینیں ہیں، نارمل زمینیں، اس کے اندر SOP کی 1 بوری زمین کی تیاری کے وقت 1 سے 1.5 بوری DAP یا اس کے جو متبادل کھادیں وہ ڈالیں، اور پہلے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا اور دوسرے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا، یا پہلے پانی کے ساتھ آدھی بوری یوریا اور دوسرے پانی کے ساتھ امونیم سلفیٹ ڈالی جائے، جس سے اس کی سلفر کی ضرورت، کیونکہ آئل سیڈ کراپ جو ہے اس میں سلفر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ امونیم سلفیٹ نہیں ڈالتے انہیں چاہیے 4 سے 5 کلو فی ایکڑ سلفر جس ٹائم پھولوں کا وقت ہو اس ٹائم ڈالیں، اس سے دانے کا وزن بھی بڑھے گا اور پیداوار بھی اچھی ہوگی۔ اس کے بعد پانی، کینولا رایا سرسوں کے لیے اندر ایک یہ بھی آتا ہے کہ جی اسے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ کاشتکار میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں کہ جی ہم ایک پانی بھی نہیں لگاتے اور جو ہے نا ہم اس سے پیداوار لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے
اسے ہر جو کریٹیکل سٹیج پہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ آپ نے جب بجائی کرنی ہے اس وقت تر بتر ہونا چاہیے اچھے اگاؤ کے لیے. گرمی ہوتی ہے, اگر بتر اچھا نہیں ہے تو اگاؤ آپ کا متاثر ہوگا. پھر 20 سے 25 دن بعد پانی چاہیے, اور خاص طور پہ جب دانہ بننے کا عمل ہو اس وقت تک لازمی پانی دیں. اس سے آپ کے دانے کا وزن بھی اچھا ہوگا, دانے کی صحت مند موٹا دانہ پیدا ہوگا آپ کا, اور پیداوار میں خاطر خواہ اس سے اضافہ ہوگا. تو اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے جڑی بوٹیوں کا کنٹرول, کہ آپ اپنی جڑی فیلڈ سے جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کریں. یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ ڈرل سوئنگ کریں, لائن سوئنگ ہو, اس سے آپ اس میں پری ایمرجنسی اسپرے بھی کر سکتے ہیں. گوڈی کرنا بھی آسان ہے. تو جڑی بوٹیوں کو جب آپ کنٹرول کر لیں گے تو اس کے انسیکٹ بھی کنٹرول ہو جائیں گے کافی حد تک, اور بیماریوں سے بھی ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اور آخری جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ورائٹی کی جو سلیکشن ہے نا وہ اپنی کراپنگ سکیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں, اپنے رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ ہمارا رقبہ کس طرح کا ہے. اگر آپ نے بعد میں ارلی جو ہے کوئی فصل لگانی ہے تو فیبرری کے اندر کوئی فصل لگانی تو شارٹ ڈیوریشن جو ورائٹیز یا ہائیبرڈ ہے وہ سلیکشن کریں, اور ورنہ نارمل ڈیوریشن. اور اسی طرح جو رقبے آپ کے ریتلے رقبے ہیں اس میں کوشش کریں کہ رایا لگائیں, اور جہاں پہ پانی بھی وافر مقدار میں اور رقبے بھی اچھے ہیں, نہری پانی موجود ہے, وہاں پہ کینولا اقسام کو کاشت کریں. اور آخر میں جو آ جاتی ہے امپورٹنٹ بات, اس کی کٹائی کا عمل ہے. سب سے بڑا بلنڈر ہے جو کاشتکار اس میں بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ جو پہلی دفعہ لگا رہا ہے کہتا ہے ابھی میں کاٹ رہا ہوں, یہ ابھی تو دانہ ہرا ہے, یہ نہ ہو کہ میں نقصان کر بیٹھوں, یا وہ اس طرح کرتے کرتے بہت زیادہ پکا لیتا ہے. یا تو آپ یہی شروع سے اپنی پلاننگ ہو کہ میں نے کمبائن ہارویسٹر کرنا ہے, اور کمبائن ہارویسٹر کی آپ کے پاس پہلے ہی ارینجمنٹ ہو کہ اب میں نے فلاں ڈیٹ تک میری فصل 90% سے زیادہ پھلیاں پکا لے گی اور میں نے اس کی کمبائن کرا لینا ہے. موسم کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اس میں آپ نے سارا کچھ اپنی مینجمنٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہے. نہیں تو آپ کو جو کینولا اقسام ہے اس میں آپ سے 60 سے 70% جب پھلیاں آپ کی براؤن ہو جائیں, کوشش کریں 60% پہ ہی اس کو کاٹ لیں, اور اس کو جو ہے چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنا کے اسے فیلڈ کے اندر رکھیں. اور جب وہ پوری 8 سے 10 دن کے اندر خشک ہو جائے تو اس کو تھریشر کی مدد سے تھریشر کر لیں. اور اسی طرح رائے کو 80% تک جب پھلیاں براؤن ہو جائیں تو اس کو بھی کٹائی کر کے اور اس کو تھریشر کر لیا جائے. اگر ان جو یہ غلطیاں ہیں ان پہ ہم کنٹرول کر لیں, ان خامیوں کو دور کر دیں, تو انشاءاللہ جو ہے ہم اچھی پیداوار لے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ان کو جو دوسری اقسام گندم ہے فصلیں ہیں اس کی نسبت پانی بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن کم چاہیے ہوتا ہے, کھادیں بھی کم چاہیے ہوتی ہے, کیئر بھی کم چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ زیادہ منافع بخش پیداوار زیادہ دے سکتی ہیں. اگر 25 من سے زیادہ ذمہ دار کوئی لے لیتا ہے تو یہ کوئی اور فصل جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور ہمارے پاس ایسے ایسے ذمہ دار بھی آتے ہیں جو تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ کے ساتھ 30 من سے اوپر بھی پیداوار لے رہے ہیں. بہت شکریہ. اپنے خوبصورت ہاتھوں سے ہمارے چینل کو لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں, تاکہ ہماری آگے آنے والی جو بہترین معلومات ہیں وہ آپ کو بر وقت پہنچتی رہیں.